بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89۔ اس خطبے میں حضرت امیر المومنین نے خلاق عالم کے صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے صفات کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو فیض اور عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز اور قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دہش سے کمی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فائدے بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راہ کھول دی ہے۔ وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب اور سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی قبل ہے ہی نہیں کہ کوئی شے اس سے پہلے ہو سکے، اور ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی بعد ہے نہیں اور تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض کی جا سکے۔ وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور ہی سے روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ اگر وہ چاندی اور سونے جیسے نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اگل دیتی ہیں بخش دے، تو اس سے اس کے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ اس کی دولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس پھر بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہیں گے کہ جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا فیاض ہے کہ جسے سوالوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑھا ہوا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کی صفتوں کو دریافت کرنے والے، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتہ دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو، اور جو چیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر اور ائمہ ہدیٰ میں ان کا نام و نشان ہے، اور صرف شیطان نے اس کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس اس کا علم رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے، اگرچہ ان کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں درانہ گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطۂ علم سے باہر ہوتی ہے اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق اور کاوش کے ترک ہی کا نام ہے رسوخ رکھا ہے، لہٰذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔